خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں تقریباً ہر ٹیکس دہندہ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ ہے ایف بی آر کے آئرس سسٹم کا پاسورڈ۔ ہمارے پاس ٹیکسیشن پی کے کی ایک گائیڈ ہے 2025 کے لیے، کافی تفصیلی ہے، اور آج ہمارا مقصد ہے کہ اس میں سے اہم باتیں نکالیں۔ یعنی یہ نئی پاسورڈ پالیسی کیا ہے، اور اگر کوئی آپ یا میں اپنا آئرس پاسورڈ بھول جائیں یا کوئی اور مسئلہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ بالکل، یہ موضوع واقعی اہم ہے کیونکہ دیکھیں، آئرس اکاؤنٹ تک رسائی صرف انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی ذاتی تفصیلات اپڈیٹ کرنے اور مجموعی طور پر ٹیکس قوانین کی پابندی ان سب کے لیے ضروری ہے۔ اور ہاں، حال ہی میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، یہ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایف بی آر نے اب پاسورڈ کی میعاد ختم ہونے کی 60 دن کی پالیسی نافذ کر دی ہے۔ 60 دن پاسورڈ ایکسپائر ہو جائے گا؟ یہ تو کافی بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹیکس دہندگان کو سال میں کئی بار یہ پاسورڈ بدلنے کا کام کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ 60 دن کی پالیسی یہ ہے کیا؟ اور ایف بی آر نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیا صرف سائبر سیکیورٹی وجہ ہے؟ بنیادی وجہ تو یقیناً سائبر سیکیورٹی ہی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں آن لائن سسٹمز پر حملوں کے خطرات کتنے بڑھ گئے ہیں، اور ایف بی آر کا آئرس سسٹم، اس میں تو بہت حساس مالی معلومات ہوتی ہیں، تو بار بار پاسورڈ تبدیل کروانا ایک آپ کہہ لیں عام حفاظتی طریقہ ہے، تاکہ اگر کسی کا پاسورڈ چوری ہو بھی جائے تو اس کا غلط استعمال محدود وقت تک ہی ہو سکے۔ تو اب پالیسی یہ ہے کہ ہر 7 دن بعد آپ کا آئرس پاسورڈ وہ خود بخود ایکسپائر ہو جائے گا۔ اگر آپ میعاد ختم ہونے کے بعد لاگ ان کرنے کی کوشش کریں گے تو سسٹم آپ کو روکے گا اور کہے گا کہ پہلے پاسورڈ تبدیل کریں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، سیکیورٹی اہم ہے، لیکن ایک عملی مسئلہ ہے یہاں۔ اگر پاسورڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اسے بدلنے کے لیے بھی تو آپ کو وہی پرانا یعنی ایکسپائر شدہ پاسورڈ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں کہ ایکسپائر شدہ چیز ہی مانگ رہے ہیں؟ ہاں، یہ نکتہ اہم ہے اور کبھی کبھی الجھن پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، سسٹم یہ پکا کرنا چاہتا ہے کہ پاسورڈ بدلنے والا بندہ اکاؤنٹ کا مالک ہی ہے، اس لیے وہ آخری استعمال شدہ پاسورڈ مانگتا ہے، چاہے وہ ایکسپائر ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اگر آپ کو اپنا موجودہ یعنی وہ ایکسپائر شدہ پاسورڈ یاد ہے تو عمل نسبتاً آسان ہے۔ آپ آئرس 2.0 پورٹل پر جائیں، اپنا CNIC اور وہی ایکسپائر شدہ پاسورڈ ڈالیں، لاگ ان پر کلک کریں۔ اور پھر سسٹم خود بتائے گا کہ اب بدلو پاسورڈ؟ جی بالکل، جیسے ہی لاگ ان ہوگا ایک پاپ اپ ونڈو آئے گی، وہ آپ کو کہے گی پاسورڈ تبدیل کریں۔ وہاں آپ کو پہلے اپنا وہی پرانا ایکسپائر شدہ پاسورڈ ڈالنا ہے، پھر ایف بی آر کی ہدایات کے مطابق ایک نیا مضبوط پاسورڈ بنانا ہوگا، یعنی اس میں بڑے چھوٹے حروف، نمبرز، خاص نشانات وہ سب شامل ہوں، اور پھر نئے پاسورڈ کو دوبارہ ڈال کر تصدیق کرنی ہے۔ سیو کریں گے تو کامیابی کا پیغام آئے گا اور نیا پاسورڈ اگلے 60 دن کے لیے چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کیس ہو گیا، پاسورڈ ایکسپائر ہوا لیکن یاد تھا۔ اب آتے ہیں زیادہ عام مسئلے کی طرف۔ اگر کوئی اپنا پاسورڈ بالکل ہی بھول گیا ہو، چاہے وہ ایکسپائر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تب کیا؟ جی، اس صورتحال کے لیے ایف بی آر نے فورگاٹ پاسورڈ کا آپشن دیا ہوا ہے۔ یہ بڑا کارآمد فیچر ہے، لیکن اس کی ایک بہت اہم شرط ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ فیچر تبھی کام کرے گا جب آپ کے ایف بی آر پروفائل میں رجسٹرڈ ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر دونوں ٹھیک ہوں اور آپ کے پاس ان دونوں تک رسائی بھی ہو۔ اگر ایک بھی چیز غلط ہے یا آپ استعمال نہیں کر رہے تو یہ آپشن نہیں چلے گا۔ ایک منٹ، یعنی صرف ای میل یا صرف موبائل نمبر کافی نہیں، دونوں کا ہونا اور دونوں کا چلتا ہونا لازمی ہے؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا، خاص طور پر جنہوں نے رجسٹریشن خود نہیں کی تھی پرانے وقتوں میں۔ یہ ہاں بالکل، سیکیورٹی کے لیے ایف بی آر کو دوہری تصدیق چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر فورگاٹ پاسورڈ لنک پر جائیں، وہاں اپنا CNIC نمبر ڈالیں، پھر اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر نیٹ ورک پرووائڈر کے ساتھ وہ منتخب کریں، اور پھر وہ کیپچا، وہ جو تصویر میں حروف ہوتے ہیں، وہ پہچان کر لکھیں۔ اچھا، وہ ٹیڑھے میڑھے حروف والا کوڈ؟ بالکل وہی، وہ کیپچا ڈال کر سبمٹ کریں۔ اگر آپ کی دی ہوئی معلومات پروفائل سے میچ کر گئیں تو ایف بی آر کیا کرے گا؟ وہ آپ کے رجسٹرڈ ای میل،
पर एक कोड भेजेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दूसरा अलग कोड। आपको ये दोनों कोड वेबसाइट पर उनकी जगहों पर डालने होंगे और वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। जब ये तस्दीक कामयाब हो जाएगी, तभी आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ये अमल तो ठीक है अगर किसी की सारी मालूमात बिल्कुल ठीक हों और उसके पास हों। लेकिन जैसा हमने कहा, बहुत से लोग, खास तौर पर जिनकी रजिस्ट्रेशन पुराने वक्तों में एफबीआर ने खुद कर दी थी, जैसे गाड़ी खरीदने पर या बैंक अकाउंट पर, उनके प्रोफाइल में ईमेल या फोन नंबर की जगह अक्सर वो सितारे नजर आते हैं। इसका क्या मतलब है और ऐसे लोग क्या करें? ये सितारे बुनियादी तौर पर यही बताते हैं कि सिस्टम में इस खाने में कोई डेटा है ही नहीं, यानी उनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कभी बाकायदा तौर पर उनके टैक्स प्रोफाइल में डाला ही नहीं गया। और जैसा हमने अभी बात की, फॉरगॉट पासवर्ड फीचर के लिए तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। लिहाजा जिनके प्रोफाइल में ये सितारे हैं वो फॉरगॉट पासवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए क्या हाल है? क्या उन्हें एफबीआर दफ्तर जाना पड़ेगा? ये तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, खुशकिस्मती से एफबीआर ने इसका भी ऑनलाइन हल दिया है। इसे कहते हैं ई एनरोलमेंट। ये फीचर खास तौर पर ऐसे ही टैक्स देनदारों के लिए है जिनके प्रोफाइल में राब्ते की तफसीलात यानी ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। इसके जरिए वो अपनी ये मालूमात सिस्टम में डाल सकते हैं। अच्छा, ई एनरोलमेंट ये कैसे काम करता है? क्या ये इस्तेमाल करना आसान है? अक्सर सरकारी वेबसाइट्स थोड़ी पेचीदा होती हैं। उन्होंने कोशिश तो की है कि तरीका वाज़ेह हो। आप IRS 2.0 पोर्टल पर जाएं, वहाँ ई एनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपको अपना 13 हिस्सों वाला CNIC नंबर डालना है। सिस्टम आपका नाम खुद ही निकाल लेगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना मोबाइल नेटवर्क चुनना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर दोबारा डालकर तस्दीक करनी है। इसी तरह अपना ईमेल एड्रेस डालना है और दोबारा डालकर तस्दीक करनी है। आखिर में वही कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है। यानी इसमें आप अपनी वो मालूमात दे रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं थी या शायद गलत थी। उसके बाद क्या होगा? सबमिट करने के बाद एफबीआर आपके दिए गए नए ईमेल और नए मोबाइल नंबर पर तस्दीकी कोड भेजेगा, ये चेक करने के लिए कि ये नंबर और ईमेल आपके ही पास हैं। आपको ये दोनों कोड वेबसाइट पर डालकर वेरीफाई करना होगा। जब कामयाबी से तस्दीक हो जाएगी तो आपकी ये नई तफसीलात आपके एफबीआर प्रोफाइल का हिस्सा बन जाएंगी। और फिर पासवर्ड वो कैसे मिलेगा? आमतौर पर तो ई एनरोलमेंट कामयाब होने के बाद सिस्टम खुद ही एक नया पासवर्ड बनाकर आपके नए रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल दोनों पर भेज देता है। कभी कभार नहीं भी आता या देर लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चूंकि आपकी राब्ते की तफसीलात प्रोफाइल में ठीक तरह से आ गई हैं, आप फौरन फॉरगॉट पासवर्ड वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो काम करेगा क्योंकि ईमेल और मोबाइल दोनों मौजूद हैं। जबरदस्त। तो ये मसला भी हल हो गया, यानी गुमशुदा मालूमात वाला। लेकिन एक और सूरत हाल भी तो हो सकती है। फर्ज करें किसी के प्रोफाइल में ईमेल और मोबाइल नंबर दर्ज तो हैं और पहले ठीक भी थे, लेकिन अब वो इन तक रसाई नहीं रखते। मसलन पुराना नंबर बंद हो गया, सिम गुम गई, या ईमेल अकाउंट हैक हो गया, या उसका पासवर्ड भूल गए। ऐसे लोग क्या करेंगे? उनके लिए तो फॉरगॉट पासवर्ड भी नहीं चलेगा क्योंकि कोड्स उन तक पहुंचेंगे ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये एक ज़्यादा पेचीदा मसला है और इसके लिए एफबीआर ने एक निस्बतन नया और ज़्यादा तफसीली तरीका दिया है जिसे अकाउंट रिकवरी कहते हैं। ये ख़ास तौर पर उन हालात के लिए है जहां प्रोफाइल में मालूमात तो हैं मगर पुरानी हो चुकी हैं या आप उन तक पहुंच नहीं सकते। अकाउंट रिकवरी नाम से लग रहा है कि ये कोई संजीदा अमल होगा। ये कैसा है? ई एनरोलमेंट से ज़्यादा मुश्किल? ये यकीनी तौर पर ई एनरोलमेंट से ज़्यादा कदमों पर मुश्तमिल है क्योंकि यहाँ सिस्टम को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अमल कुछ इस तरह है, आप आयरिस पोर्टल पर फॉरगॉट पासवर्ड अकाउंट रिकवरी लिंक पर क्लिक करें, फिर जो विंडो खुले उसमें नीचे कंटिन्यू फॉर अकाउंट रिकवरी बटन दबाएं। सबसे पहले आपको अपना CNIC या NTN नंबर डालना है, फिर अपना मोबाइल नेटवर्क चुनना है। अब यहाँ एक अहम फ़र्क है, आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड है। ज़रूरी नहीं कि ये वही नंबर हो जो एफबीआर प्रोफाइल में था, क्योंकि वो तो शायद आपके पास नहीं है। ये आपके नाम पर जारी कोई भी चलता हुआ नंबर हो सकता है। पर एफबीआर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
وہ کوڈ ڈالنے کے بعد سسٹم آپ کے پروفائل میں موجود پرانا ای میل ایڈریس دکھائے گا۔ اب آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نیا ای میل ایڈریس دینا چاہتے ہیں۔ اگر پرانا ای میل اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یس چن کر نیا ای میل ڈال دیں۔ اگر پرانا ٹھیک ہے تو نو چن لیں۔ اس کے بعد آپ کے چنے ہوئے ای میل ایڈریس پر ایک اور OTP آئے گا۔ وہ کوڈ ڈالنے کے بعد آپ کو نیا پاسورڈ بنانے کا کہا جائے گا، اور آخر میں آپ کو ایک 4 ہندسوں کا پن بھی سیٹ کرنے کا کہا جائے گا جو شاید مستقبل میں ریکوری میں کام آئے۔ یہ سارے مرحلے مکمل ہونے پر اکاؤنٹ ریکوری کامیاب ہو جائے گی اور آپ نئے پاسورڈ سے لاگ ان کر سکیں گے۔ واہ، یہ تو کافی تفصیلی عمل ہے، تھوڑا لمبا ضرور ہے، لیکن کم از کم ان لوگوں کے لیے ایک راستہ تو ہے جو اپنی پرانی معلومات تک رسائی کھو چکے ہیں۔ یہ تمام طریقے، چاہے وہ ایکسپائر کردہ پاسورڈ تو بدلنا ہو، فارگاٹ پاسورڈ ہو، انرولمنٹ ہو یا اکاؤنٹ ریکوری، ایک بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ FBR پروفائل میں درست اور تازہ ترین معلومات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ کیا آپ مختصراً بتا سکتی ہیں کہ اس پروفائل میں عام طور پر کیا کیا معلومات ہوتی ہیں، اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنا صرف پاسورڈ کے لیے نہیں بلکہ ویسے بھی کیوں اہم ہے؟ یقیناً FBR پروفائل، جس سے پہلے لوگ 181 فارم بھی کہتے تھے، بنیادی طور پر FBR کے پاس آپ کا ڈیجیٹل ریکارڈ ہے۔ اس میں کئی اہم حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو ذاتی معلومات، آپ کا پورا نام، CNIC، تاریخ پیدائش، پتہ وغیرہ۔ دوسرا رابطے کی تفصیلات، یہی ای میل اور موبائل نمبر جس پر ہم آج اتنی بات کر رہے ہیں۔ تیسرا بینک اکاؤنٹس، آپ کے تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیل۔ چوتھا کاروباری معلومات، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس کا نام، پتہ، رجسٹریشن وغیرہ۔ اور پانچواں آمدنی کے ذرائع، یعنی آپ کماتے کہاں سے ہیں، تنخواہ، کاروبار، کرایہ وغیرہ۔ ان معلومات کو ٹھیک اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا صرف پاسورڈ ریکوری کے لیے ہی نہیں بلکہ کئی اور وجہوں سے بھی اہم ہے۔ FBR آپ سے رابطہ کرنے کے لیے انہی تفصیلات کو استعمال کرتا ہے، چاہے کوئی نوٹس بھیجنا ہو، ٹیکس ریفنڈ کے بارے میں بتانا ہو یا کوئی اور ضروری بات کرنی ہو۔ غلط یا پرانی معلومات کا مطلب ہے کہ آپ تک اہم خبریں نہیں پہنچیں گی، جس سے بعد میں قانونی مسئلے بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے آئرس اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے پروفائل کو دیکھ لینا اور ضرورت ہو تو اپ ڈیٹ کرنا، یہ ایک اچھی عادت ہے۔ یہ بہت مفید وضاحت ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ آئرس پاسورڈ کا معاملہ اب پہلے سے زیادہ دھیان مانگتا ہے۔ خاص طور پر یہ نئی 60 دن کی پالیسی کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ باقاعدگی سے اس چکر سے گزرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات شاید یہی ہے کہ اپنے پروفائل میں رجسٹرڈ ای میل اور موبائل نمبر کو نہ صرف ٹھیک رکھنا ہے بلکہ یہ بھی پکا کرنا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے استعمال میں ہوں، ان تک ہماری رسائی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے۔ صورتحال کو اگر آسان لفظوں میں کہیں تو اگر پاسورڈ یاد ہے، چاہے ایکسپائر ہو گیا ہو، لاگ ان کریں اور سسٹم کے کہنے پر بدل لیں، یہ سب سے آسان ہے۔ پاسورڈ بھول گئے ہیں، فارگاٹ پاسورڈ استعمال کریں، لیکن شرط وہی ہے کہ ای میل اور موبائل دونوں پروفائل میں ٹھیک ہوں اور آپ کے پاس ہوں۔ رابطے کی تفصیلات پروفائل میں ہیں ہی نہیں، یعنی نظر آ رہا ہے، تو پہلے ای انرولمنٹ سے اپنی تفصیلات ڈالیں، پھر فارگاٹ پاسورڈ استعمال کریں، یا شاید نیا پاسورڈ خود ہی آ جائے۔ رابطے کی تفصیلات ہیں تو صحیح، مگر اب آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے نمبر بند، ای میل بند، تو پھر اکاؤنٹ ریکوری کا لمبا والا عمل استعمال کریں، جس میں آپ کے CNIC پر رجسٹرڈ کوئی چلتا ہوا موبائل نمبر چاہیے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط، منفرد پاسورڈ بنانا اور اسے محفوظ رکھنا، اور شاید کہیں لکھ کر محفوظ جگہ پر رکھنا، خاص طور پر اگر آپ بھول جاتے ہیں تو یہ اب پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ آج کی یہ ساری تکنیکی تفصیلات اور طریقہ کار پر بات کرتے ہوئے ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید الگ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آج کل سرکاری ادارے ہوں یا کمپنیاں، وہ سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایسے قدم اٹھاتے ہیں جیسے بار بار پاسورڈ بدلوانا یا کئی طرح کی تصدیق، لیکن اس سے عام صارف کے لیے سسٹم استعمال کرنا کبھی کبھی زیادہ پیچیدہ اور مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اداروں کو اس سیکیورٹی کی ضرورت اور صارف کی سہولت اور آسانی، ان کے درمیان ایک اچھا توازن کیسے قائم کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بنیادی سرکاری خدمات جیسے ٹیکس فائلنگ اب زیادہ تر ڈیجیٹل ہو رہی ہیں۔ تو کیا عام شہری کے لیے ڈیجیٹل خواندگی
یعنی ان سسٹمز کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت ایک لازمی ہنر نہیں بنتی جا رہی؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ FBI آئرس پاسورڈ سے متعلق یہ معلومات سننے والوں کے لیے مفید ہوں گی اور انہیں اپنے ٹیکس معاملات آن لائن سنبھالنے میں مدد دیں گی۔